بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ ماشاءاللہ۔ بعد میں اسے ندامت، اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی، شوہر نے بھی معاف کر دیا، تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ خواب میں اپنے شوہر کی بار بار کسی سے شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے شوہر یا تو میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے شوہر شادی کریں گے۔ تو دیکھیں، خواب جو ہمیں آتا ہے نا، وہ جو ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں کوئی سوئی اٹک گئی ہوتی ہے، تو زیادہ تر 99% خواب پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہی چیز خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے شوہر کا مسئلہ کم ہے، آپ کا مسئلہ زیادہ ہے۔ آپ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کریں گے۔ بہت کم لوگوں کے، عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں، تو اور اگر مقدر میں لکھا ہے تو کر کے چھوڑیں گے، تو اس لیے آپ اس پہ سوچنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو سوچنا، اور آ رہے خواب تو آنے دیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں، خود ہی بند ہو جائیں گے۔ خوابوں کو زیادہ لفٹ کرائیں گی تو بار بار وہ خواب ریپیٹ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے عورت کو ٹینشن ہوتی ہے خواب میں اپنے شوہر کی شادی دیکھنے سے، تو ٹینشن والے خواب زیادہ تر جب آتے ہیں جب آپ رات کو آپ کا پیٹ بھاری ہوتا ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اب ٹینشن کا علاج تو سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہی بتائیں گے، لیکن میں پیٹ کا علاج ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں کہ رات کو کھانا آپ ہلکا کھائیں، پیٹ میں گیس نہ ہو اور چت نہ لیٹیں۔ خواتین جب چت لیٹتی ہیں اور رات کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹا کریں، پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو پھر ان کو شوہر کی کبھی دوسری شادی آ رہی ہوتی ہے خواب میں، کبھی ساس جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اور نندے چھپکلیوں کی شکل میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کہ رات کو پیٹ کو ہلکا رکھیں اور کروٹ کے بل سوئیں، تو انشاءاللہ یہ پھر خواب ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ اگر لڑکی کے والدین رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر رہے ہوں کہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور لڑکی کا دل کہیں اور لگتا نہیں ہے، تو کیا والدین ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور اس بیس پہ والدین انکار کر رہے ہیں، تو آپ کی لڑکی اگر بہت ہی حسینہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ بیس مضبوط ہے، لیکن جب لڑکی کو وہ صحیح لگ رہا ہے تو پھر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، دال پک کے آ گئی، اور ہمارے ساتھ تو دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک طرف بھنڈی دال رکھی ہوئی ہے، دال چاول، ادھر جو ہے وہ گوشت کا کوئی بڑا زبردست سا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اب ہمیں دال پسند آ رہی ہوتی ہے، دال چاول پسند آ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کھائیں بھائی، جس نے کھانا ہے اس کی پسند کا اعتبار ہوگا نا، اس کو اگر دال پسند آ رہی ہے گوشت چھوڑ کے تو پھر اس کو کھا لے تو دال۔ تو اگر لڑکا بدصورت ہے، ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ان کی بیٹی کو اچھا لگ رہا ہے، تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ماں باپ کو ہدایت دے۔ تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے وہ، تو پھر جیسا بھی ہو تو بیٹی کا ہیڈیک ہے وہ، اس لیے اس بیس پہ پھر والدین کے لیے انکار کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ نکاح نامے پہ لڑکی کا سائن لینے سے کیا اجازت ہو جاتی ہے، یا لڑکی سے الگ سے پوچھنا ضروری ہے کہ قبول ہے یا نہیں؟ نکاح نامے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، کوئی اجازت کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، ایجاب و قبول کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، لہذا نکاح نامے پہ سائن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر لڑکی سے پوچھا گیا کہ ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، تمہاری طرف سے اجازت ہے، یہ پوچھنے کے فوراً بعد لڑکی نے سائن کر دیے نکاح نامے پہ، تو یہ سائن دلالتاً اجازت سمجھے جائیں گے، بھئی یہ راضی ہے، راضی نہ ہوتی تو سائن نہ کرتی۔ تو یہ اگر سوال کیا گیا تھا لڑکی سے اور اس کے جواب میں لڑکی نے سائن کیے، یا زبان سے ہاں کہہ دیا، یا خاموش رہ گئی، کماری لڑکی اگر باپ اس سے پوچھے یا بھائی پوچھے اور وہ خاموش رہے، تو یہ خاموشی بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ راضی ہے۔ ہاں، ابا کے علاوہ کوئی اور اگر پوچھتا ہے، کوئی نامحرم بندہ آ کے پوچھتا ہے، تو پھر خاموشی اجازت نہیں ہے، خوب سمجھ رہے ہیں، پھر لڑکی منہ سے بولے گی تو اجازت سمجھی جائے گی۔ تو اس لیے نکاح نامے پہ سائن اگر لڑکی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس نکاح پہ راضی ہیں، ہم آپ کا فلاں سے نکاح کرا رہے ہیں، اور وہ جواب میں سائن کر دے، تو یہ سائن کرنا تو اجازت سمجھا جائے گا، ورنہ اگر ویسے ہی کوئی سائن کر دیتی ہے تو اس سائن کرنے کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس سے نکاح ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ ماشاءاللہ۔ بعد میں اسے ندامت، اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی، شوہر نے بھی معاف کر دیا، تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ناجائز حرکت دیکھی تو شوہر کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ آپ نے بھی غلط کیا شوہر کو تھپڑ مار کے، آپ بھی توبہ استغفار کریں، اور شوہر نے اگر کچھ غلط کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے۔ تو باقی یہ کہ شوہر کو تھپڑ مارنا بہت بری حرکت ہے،
چاہے کتنا بھی غلط ہو، عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. یہ بالکل شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر شوہر کی طرف سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھئی اس سے علیحدگی لو. لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے. یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر. میں بار بار یہ اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا. نہیں بھائی، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا. تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے. اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی. غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، جو لونڈی ہوتی تھی غلام ہوتی تھی، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے. وہ دور ختم ہو گیا ہے. تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے. تو ماتحت ضرور ہے. جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے. تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے. تو جب ماتحت ہے تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے. دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفقہ اٹھائے. تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا تو، اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست. یہ زبردست نہیں ہے. یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائے. ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی. بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو. مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے. اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے. تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا. یہ چینجیبل نہیں ہے. ہاں، جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا. بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے. تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو. یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے. تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے کہ لازم تو نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے. نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے، یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا. ہاں، یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ. اسی طرح کلمہ کفر آپ نے، کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا. یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے. علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے. تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے
کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے, کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کیسا بھی زمانہ ہو. لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم, فلاں وقت میں یہ حکم. تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے, اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں, یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے, پراپر عالم دین ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے. مدینہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں. ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی جائے, لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام اس سے مستثنا ہے, کیونکہ ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ باقاعدہ ایک الگ سے عبادت ہے. مہر میں حج کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, جائز ہے. یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ حج کراؤ گے, یہ میرا مہر ہے, کیونکہ جو بھی مالی چیز ہوتی ہے نا وہ مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے, تو حج بھی پہ بھی مالی خرچہ آتا ہے. مفتی صاحب کون سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کارٹون بچے دیکھتے ہیں, بڑے تھوڑی دیکھتے ہیں. اس کارٹون میں بے حیائی نہ ہو, کوئی ایسا میسج نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے, تو پھر کارٹون دیکھنے کی اجازت ہے. اور بچوں کو وہ کارٹون دکھایا کریں جس میں ان کے لیے کوئی لیسن ہو, کوئی سبق ہو. بڑے تھوڑی کارٹون دیکھتے ہیں بھائی. احمد علی انڈیا سے, اگر تالاب میں مردہ جانور پھینک دیا تو کیا اس تالاب کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی, مردہ جانور تالاب میں پھینک دیا, تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا لیکن مچھلی ناپاک نہیں ہوتی, وہ جائز ہے کھانا. میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور خود کفیل نہیں ہے, تو اس کی بیوی کے پاس زیور ہے, تو کیا میرے بیٹے پر اس کی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ واجب ہے؟ کسی کی زکوٰۃ کسی دوسرے پہ واجب نہیں ہوتی. اگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے. ہاں, شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے بیوی کو بتا کے تو ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن لازم شوہر پہ نہیں ہے, بیوی پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کہاں سے زکوٰۃ دے گی؟ بھئی یہاں سے دے گی نا جو سونا رکھا ہوا ہے. سونا تو اصل کرنسی تو ہے ہی سونا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں اور علماء کہیں آپ پہ پر لازم ہے کہ آپ 1 لاکھ پہ $2,500 زکوٰۃ دیں. آپ کہ میں کہاں سے زکوٰۃ دوں, میرے پاس تو ڈالر ہے. تو بھئی ڈالر ہی تو ہے, یہ کوئی یہی تو کرنسی ہے. تو آپ کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں, تو بھائی اس کو چینج کراؤ. تو ایسے ہی سونا بھی کرنسی ہے, گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹیں اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں. اور اگر کاٹتے ہوئے دل کٹ رہا ہے, دل پہ بھی چھرے چل رہے ہیں کاٹتے ہوئے, تو پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دے دیں, جتنے کا سونا ہے اس کا 2.5% دے دیں. یکمشت پیسے دیتے ہوئے دل پہ آرے چل رہے ہیں تو قسطوں میں دے دیں. اتنی آسانی اللہ نے دے دی ہے, پھر بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی, تو پھر وہ وعید ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی سونے چاندی کو پگھلا کے ان کو داغا جائے گا. میری والدہ کا انتقال ہو گیا, جب وہ زندہ تھی تو میری بیوی ان کو تنگ کرتی تھی, تو کیا اب مجھے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ لیں گے تو بیوی کا بھی انتقال ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ بیوی کو تنگ کریں گے. والدہ کا انتقال ہوا نا, بیوی تنگ کرتی تھی, تو اس کا بھی تو اثر ہوا ہوگا نا انتقال ہونے میں. تو اب یہی ہے کہ والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ تنگ کر رہی تھی بیوی والدہ کو. اب جو ہونا تھا ہو گیا, تو وہ استغفار کریں والدہ کے لیے. اب یہ کہ بدلہ نہ لیں بیوی سے, چھوڑ دیں, آخرت پہ ڈال دیں, اپنا گھر خراب نہ کریں. مفتی صاحب مجھے موبائل کا تھوڑا بہت کام آتا ہے, تو میرے دوست وغیرہ میرے پاس آ جاتے ہیں موبائل ٹھیک کروانے, لیکن وہ موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں, تو کیا مجھے ان کا موبائل ٹھیک کرنے کا گناہ ہوگا؟ موبائل ٹھیک کرنا جائز کام ہے, جائز جاب ہے. اب کوئی اگر اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. ایسے تو پھر کوئی بھی کام جائز ہی نہیں ہوگا دنیا میں. آپ کسی کی گاڑی ریپیئر نہیں کر کے دے سکتے, ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے جاتا ہو. آپ کسی کے گھر کو کلر نہیں کر سکتے اور کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے, فلمیں دیکھے, شراب پیے. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کام بنے ہی ناجائز کے لیے, جیسے موسیقی کے آلات بنانا, وہ تو ہے ہی گناہ ہی کے لیے. شراب بنانا ہے, اس کا تو کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں نا. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں, جائز ناجائز. اس میں جو گناہ کرنے والا ہے اس کے اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے, تو اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو گناہ بن جائے گا, نیکی میں استعمال کرے گا تو نیکی بن جائے گی وہ کام. تو موبائل کو ریپیئر کرنا یا موبائل کا خرید و فروخت کرنا یہ جائز کام ہے. اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. ہماری طرف ایک صاحب ہیں جو کہ ایک مزار میں جمعہ پڑھاتے ہیں, جمعے کی نماز, اور نماز پڑھاتے ہوئے کیونکہ قبر سامنے بھی ہوتی ہے, تو کیا ادھر ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھے بھائی, شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. سامنے قبر ہے, ادھر ہی سجدہ ہو رہا ہے, تو ان کو منع کریں کہ یہاں جمعہ نہ پڑھائیں, یا تو قبر ختم کریں یہاں سے.
زرافہ اور گلہری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری تو حشرات الارض میں ہی آتی ہے، چھپکلی کی اور گرگٹ کی قسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زرافہ جائز ہے، تو حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کھائے گا کون؟ آپ ذرا جائیں افریقہ میں، ایک زرافے کو شہید کرنے کی کوشش تو کریں، اتنا بھاری جرمانہ ہے کہ آپ کی نسلیں بکرا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، دمبا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اس لیے یہ تجربہ نہ کریں آپ۔ باقی حلال جانور ہے۔ مفتی صاحب، میرے اگر 4-5 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں کس طرح رکھوں؟ کیونکہ 4-5 سال کے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں جی، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ 4-5 سال کے روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ایک سال میں تھوڑی رکھنے آپ نے۔ تو خواتین کو جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں وہ 6, 7, 8, 10 سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے، تو بالفرض پورے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیے ہوں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یوں کر لیں کہ دسمبر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال دسمبر میں دوسرے سال کے روزے رکھ لیں، اگلے سال دسمبر میں تیسرے سال کے روزے رکھ لیں۔ دسمبر جنوری میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو بہت ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو 5 سال کے روزے آپ نے 1 سال میں نہیں رکھنے، 5 سالوں میں رکھ لیں آپ، لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر گناہ ہوگا۔ اور یہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، رکن کو چھوڑ دینا ہلکا جرم نہیں ہے۔ استحاضہ کی بیماری میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں۔ گردن کے مسح کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا، لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے، پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا۔ میں ایک خطر کی دکان پر کام کرتا ہوں۔ خطر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس دکان میں جب کسی کا پاؤں پتھر پہ لگ جاتا ہے تو وہ پتھر پہ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چومتا ہے اور آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہاتھ لگانے کا اور چومنے کا حکم ہے، اللہ کے گھر کو۔ اس کے علاوہ کسی جگہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت کی نیت سے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی پتھر کو آپ چومتے ہیں صرف تعظیم کی نیت سے تو بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تو صرف بیت اللہ میں 2 کونے ہیں، ایک ہے رکن یمانی جس کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ استلام کر سکتے ہیں۔ استلام کا مطلب صرف اس کو ٹچ کریں گے محبت سے، تعظیم سے، عبادت کی نیت سے۔ اور چومنا کسے ہے؟ بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت عمل ہے۔ باقی ملتزم سے چمٹنا دائیں رخسار رکھ کے وہ بھی سنت ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو باقی بیت اللہ یہ تو کسی اور جگہ کو آپ بیت اللہ جیسا مقام دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بند کریں دھندا یہاں سے۔ میں نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس وقت میرے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، کیا اس طریقے سے اذان ہو گئی یا دوبارہ دینی پڑے گی؟ ہو گئی بھی اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اگر خواتین کو گھر میں جو مائک کی آواز آتی ہے تو کیا خطبے کے وقت ان کو بھی خاموش رہنا واجب ہے؟ نہیں، ان کو خاموش رہنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیں، خطبے کے وقت جو خاموشی واجب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ حدیث میں بھی حکم ہے خطبے کے وقت خاموش رہنے کا، اور قرآن میں بھی حکم ہے کہ خاص طور پہ تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے کہا اس سے خطبے کی آیتیں مراد ہیں، بعض نے کہا جب نماز میں امام تلاوت کرے تو پھر مقتدی خاموش رہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس سے مراد ہے۔ تو جب بھی تلاوت سنانے کی نیت سے کی جائے گی تو اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ وہ سنیں۔ خواتین چونکہ خطبے کی مجلس میں نہیں ہوتی اس لیے ان پر واجب نہیں ہوتا، یا جو گھروں میں ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا۔ جہاں بھی تلاوت کی محفل لگے گی، جن کو سنانے کے لیے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں مجلس میں موجود ہیں، ان پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن سنیں، تو قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتا ہے تو مقتدیوں پر خاموشی سے سننا واجب ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک قرات کی محفل ہے، نماز جو ہے، کیونکہ امام پڑھتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے۔ تو خطبے میں بھی یہی ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہیں ان پر تو واجب ہے، جو گھروں میں اگر کسی کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔
ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا لڑکوں کے لیے جائز ہے. کوئی بھی دھات کی چیز بطور زیور کے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. جو زیور کے طور پر، بریسلیٹ تو زیور کے طور پہ ہی پہنا جاتا ہے، جائز نہیں ہے. صرف مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، باقی سونے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی کے علاوہ چاندی کسی اور طرح سے زیور کے طور پہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے مردوں کو چاہیے اس چیز سے بچیں. تو جو اللہ کے احکام ہے بھائی دل و جان سے قبول کرو. ہمیں بھی تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا عمل کرنے پر. میں مفتی ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں کیا ہے. ایسا ہی ہے. اب ایک مثال دے دیتا ہوں. میرا 5ویں کا بھی دل چاہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، میرے پاس آئے، مجھے بحث کرنے لگے، کہنے لگے قرآن میں آتا ہے فن کے ہو ما طاب. ایک عربی نے بحث کی مجھ سے، عربی، سعودی عرب گیا نا، وہاں ایک عربی نے، اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا، کہہ رہے 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہوگا بھائی، عربی میں بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا. اب ہم تو وہ والے کراچی والا اسٹائل، وہ سعودی، وہ جو ان کی عربی تو ویسے ہی فارغ ہے، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو جو مجھے جتنی عربی میں ان کو سمجھا سکتا تھا، میں نے کہا بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا، اجماع امت ہے. کہہ رہے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو. میں نے کہا 2 2 3 3، کہہ رہے اس میں تو تکرار ہے. 2 2 کا مطلب 4، 3 3 کا مطلب 6، 4 4 کا مطلب 8، 8 6 اور 4 کو جمع کرو، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شادیاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے.